السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہو آپ سب؟ انشاءاللہ اپنے گھروں میں آباد ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ تو کیسے گزر رہے ہیں آپ کے دن؟ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور کم از کم میری سلام کا جواب تو دیجیے گا۔ مجھے پتا ہے کچھ لوگ کمنٹس کرنا پسند نہیں کرتے، بس پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ مسلمان ہونے کے ناطے سلام کا جواب تو دے ہی سکتے ہیں نا۔ تو چلیں آج کی ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنون دھڑکن، رائٹر شہزادی بٹ، سیزن 3 ایپیسوڈ 59۔ شاذم نے سارا وقت غصے میں رہتے گزارا۔ دنین کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ اس سے بات کرنے کی۔ ارمان اسے دوبارہ ہال میں نہیں دکھا تھا، وہ جا چکا تھا۔ دنین کی متلاشی نظروں نے ارمان کو ڈھونڈا تھا۔ اس کا درد دنین کو اچھے سے محسوس ہو رہا تھا، پر وہ بے بس تھی۔ انیلا بیگم نے شاہزین کے کہنے پر جان سے کہہ دیا تھا کہ وہ 1-2 گھنٹے کے لیے شاہزین اور شنایا کو رسم کے طور پر سکندر ولا لے جائیں، لیکن 1-2 گھنٹے بعد انہیں شاہ ہاؤس کے لیے رخصت کر دیں، کیونکہ میرم نے ابھی اسلام آباد چلے جانا تھا۔ پھر انیلا بیگم نے شاہ ہاؤس میں اکیلے ہونا تھا۔ ان کی بات سمجھتے جان نے حامی بھر لی تھی۔ مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے تھے۔ رانیہ اور رئیس سب سے اجازت لے کر رخصت ہو گئے تھے۔ سکندر ولا کے مکینوں کی گاڑیاں بھی آگے پیچھے شادی ہال کے گیٹ سے نکلیں۔ شاذم ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ پچھلی سیٹ پر دھڑکن اور دنین بیٹھی تھیں۔ وہ حد درجہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ چہرے کے نقوش تنے تھے، ہاتھوں کی نیلی رگیں پھولی تھیں۔ اسٹیئرنگ پر اس نے سختی سے ہاتھ جمائے تھے۔ دنین سنجیدگی سے بیک مرر میں اس کی سرخ آنکھیں دیکھ رہی تھی۔ دل میں خوف بھی تھا، پتہ نہیں شاذم سکندر ولا جا کر اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گا۔ پورے ہال میں تو اس نے دنین سے بات کرنا تو دور، اس کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر سختی دیکھتے دنین کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ ان کی گاڑی سکندر ولا کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو دھڑکن اور دنین گاڑی سے اتری۔ دھڑکن تو اپنی میکسی سنبھالتی اندر چلی گئی، پر دنین شاذم کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ شاذم نے گاڑی سائڈ میں پارک کی اور گاڑی سے اترا۔ شاذم! دنین نے اسے بھیگی آواز میں پکارا، پر شاذم بنا رکے بنا مڑے تیز قدم لیتا اندر چلا گیا تھا۔ دنین گہرا سانس لیتی، اپنے آنسو پونچھتی بھاری قدموں سے اندر آئی اور سیدھا شاذم کے کمرے کی طرف بڑھی۔ شاذم کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر دنین نے آہستہ سے دروازہ نوک کیا۔ شاذم صوفے پر بیٹھا پریشانی سے ماتھا مسل رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ شاذم نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا۔ کون ہے؟ شاذم کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس وقت تو کوئی بھی اس کے کمرے میں نہیں آتا تھا۔ دنین! دنین نے ہلکی سی آواز میں خود کا نام لیا تو شاذم کے ماتھے کے بل گہرے ہوئے۔ وہ غصے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر دنین کی کلائی پکڑے، اسے اندر کھینچتے دروازہ بند کرتے اسے دروازے سے پن کیا۔ اگر تو تم مجھ سے معافی مانگنے آئی ہو تو غلط فہمی ہے تمہاری، میں تمہیں معاف کروں گا۔
الٹا دل چاہ رہا ہے تمہیں ایسی سزا دوں تمہاری قبر کی دیواریں تک ہل جائیں۔ شاذم دنین کا جبڑا دبوچے اس کے منہ پر پھنکارا۔ اس کی گرفت دنین کے جبڑے پر مضبوط تھی۔ درد سے دنین مرنے والی ہوئی۔ اسے لگا تھا آج اس کا جبڑا ٹوٹ جائے گا۔ درد سے آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اس نے شاذم کا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر ناکام رہی۔ شاذم دنین کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے تو شاذم نے جھٹکے سے اس کا جبڑا چھوڑ دیا۔ دنین اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے درد سے تڑپتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ شاذم نے رخ موڑے چہرہ اوپر کرتے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھینچا تھا۔ دنین نے اس کی پشت کو شکوہ کنہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کتنے ظالم ہیں شاذم، میرا درد، میری تکلیف آپ کو دکھتی بھی ہے یا نہیں؟ دنین آہستہ سے کھڑی ہوئی۔ جبڑے پر ابھی بھی درد تھا۔ دنین کی بات پر وہ غصے سے مڑا۔ ہاں، نہیں دکھتا مجھے تمہارا درد، تمہاری تکلیف۔ تم نے آج جو حرکت کی ہے دل چاہ رہا ہے تمہیں کچھ کر دوں۔ شاذم نے شفقت سے کہا تو دنین آنسو پیتی رہ گئی۔ میں بس یہ کہنے آئی تھی کسی کی وجہ سے مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتی ہمارا ریلیشن خراب ہو۔ دنین نے گہرا سانس لیتے ڈبڈبائی آنکھوں سے شاذم کے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ اتنی فکر تھی تو کیوں اس کے سامنے کھڑی اظہار محبت سن رہی تھی؟ شاذم نے جھٹکے سے مڑتے گرا کر کہا تو دنین خوف سے دیوار میں سمائی۔ اظہار محبت سنا ہے، خود تو نہیں کیا نا؟ دنین نے ڈرتے ڈرتے منمنا کر کہا تو شاذم نے اسے گھوڑی دی۔ تم ایک کام کرو، محبت کا جواب محبت سے دے ہی آؤ۔ شاذم نے کوٹ اتار کر بیڈ پر اچھالا اور ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ دنین اسے ایک نظر دیکھ کر کمرے سے جانے لگی۔ دنین، شاذم کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ میں ابھی اور اسی وقت ماموں سے ہمارے متعلق بات کرنے جا رہا ہوں۔ شاذم نے ایک دم دھماکہ کیا تو دنین مبہم سا مسکرا دی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، شاذم خود اس کا رشتہ مانگے۔ اس وقت صبح کر لینا۔ دنین نے نرمی سے منع کیا تو شاذم نے کندھے اچکائے۔ نیک کام میں دیری کیسی؟ شاذم نے شرٹ اتار کر بیڈ پر رکھی اور وارڈروب کی طرف بڑھا۔ دنین کی پلکیں شرم سے لرزیں۔ وہ آہستہ سے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پر ابھی سب تھک گئے ہوں گے، مجھے نہیں لگتا ابھی بات کرنا مناسب ہوگا۔ دنین نے رخ موڑے کہا تو وارڈروب سے کپڑے نکالتے شاذم کا ہاتھ رکا۔ اس نے غصے سے مڑ کر دنین کی پشت کو گھوڑا اور ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ چاہتی کیا ہو تم؟ پہلے مرتی تھی میں سب سے بات کروں، اب جب کر رہا ہوں تب بھی تمہیں سب کی تھکاوٹوں کی فکر ہے۔ ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے اپنا غلام بنانا چاہتی ہو
بس تمہارے پیچھے لگا رہوں۔ شاذم نے دنین کا بازو دبوچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ دنین ذرا سا لڑکھڑائی، پر شاذم کے تھامنے سے اس کی بچت ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور سب سے بات کر کے احسان کر رہے ہو مجھ پر؟ دنین کو بھی اب شاذم پر غصہ آ رہا تھا، جو بات بات پر اس پر روب جھاڑ رہا تھا۔ ہاں، احسان ہی کر رہا ہوں تمہاری ذات پر۔ جو تم نے ابھی کیا ہے، میری جگہ کوئی اور ہوتا اب تک تم پوری ہو چکی ہوتی۔ شاذم کی بات پر دنین نے اسے الجھن بھری نظروں سے دیکھا۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو اتنا بھڑک رہے ہو؟ اور مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مت مانگو میرا رشتہ، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ دنین غصے سے چیخی۔ شاذم کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور جھٹکا اور دروازہ کھول کر بھاگ کر کمرے سے نکل گئی۔ دنین! شاذم نے اس کی آنکھوں میں پھر سے آنسوؤں کی رمق دیکھتے طیش و عالم میں دیوار پر مکہ مارا تھا۔ ارمان رات کو 2 بجے رئیس مینشن پہنچا تو عرش لان میں ہی بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارمان اسے نظر انداز کرتا اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا بکھرا حلیہ دیکھتے عرش ٹھٹکا تھا۔ ارمان، کدھر تھا تو؟ عرش تیز قدم اس کے روبرو کھڑا ہوا، پر ارمان کی آنکھوں میں ویرانی دیکھتے اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ ارمان کی کلاس لینے بیٹھا تھا کہ اس نے دھڑکن سے اتنا گھٹیا مذاق کیوں کیا، پر ارمان کی بکھری حالت دیکھتے وہ خود پریشان ہو گیا۔ کہیں نہیں، یہیں تھا، ارمان نے اتنی ہلکی آواز میں کہا کہ عرش نے بمشکل سنا۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ اس نے کوٹ ہاتھ میں پکڑا تھا جو فرش پر لگ رہا تھا۔ پینٹ سے شرٹ باہر نکلی تھی، ٹائی ڈھیلی پڑی تھی، بال بکھرے تھے، آنکھوں میں درد کی لکیریں تھیں۔ ہاں، بہت کچھ ہو گیا ہے، یک طرفہ محبت ہے میری۔ اب تو مجھے ایسی حالت میں دیکھنے کی عادت ڈال لے، شاید وقت کے ساتھ مجھے صبر آ جائے، پر ابھی صبر نہیں آنا، ابھی تو دل کا درد بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ارمان کی آواز میں کرب تھا۔ عرش سمجھ گیا وہ دنین کے متعلق بات کر رہا ہے۔ اگر میرے بس میں ہوتا، اپنے یار کی جھولی میں اس کی خوشیاں ڈال دیتا، عرش نے بے بسی سے کہا تو ارمان استہزائیہ مسکرایا۔ یہی تو بات ہے عرش، محبت میں زبردستی نہیں چلتی، اور یک طرفہ محبت میں تو بالکل بھی نہیں۔ آپ زبردستی اسے اپنا تو بنا لیں گے، پر زبردستی اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ ارمان داخلی دروازے کی 2 سیڑھیوں میں سے ایک سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ عرش بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ارمان، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، چل
ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ عرش نے اس کا ہاتھ پکڑا جو کافی گرم تھا۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے کیا ہوگا؟ اس کے پاس میرا علاج نہیں ہے۔ ساری دوائیں فارمیسی سے نہیں ملتی۔ کچھ دوائیاں کسی کے قرب، کسی کے لمس، کسی کی آغوش اور کسی کی محبت سے مل جایا کرتی ہیں۔ ارمان کی آنکھ سے موتی ٹوٹ کر گرا تو عرش کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے آج پہلی بار ارمان کو روتے دیکھا تھا، ورنہ ہنسی جیسے بنی ہی اس کے لیے تھی۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے جدا ہوتی ہی نہیں تھی۔ اس کے درد کی دوا دانین تھی، اس کا علاج اور محبت تھی۔ یہ بات عرش بہت اچھے سے جانتا تھا۔ چل اندر چل۔ عرش نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اٹھایا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عرش بھی گہرا سانس لیتے ارمان کے پیچھے اندر چلا گیا۔ شاہزین اور شنایا تھوڑی دیر سکندر ولا رک کر واپس شاہ ہاؤس چلے گئے تھے۔ شنایا کو شاہ ہاؤس ڈراپ کر کے شاہزین چینج کرتے میرم کو ایئرپورٹ چھوڑنے چلا گیا تھا۔ صبح اپنے معمول کے مطابق ہوئی تھی۔ سب اپنے پہلے والی روٹین پر آ گئے تھے۔ سکندر ولا میں سب اپنے معمول کے مطابق اٹھ کر ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ رانیہ نے کل رات بادل سے کہہ دیا تھا کہ اسے بادل سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس لیے وہ آج سکندر ولا آئے گی۔ جان ناشتہ کر کے اپنی ڈیوٹی پر اور سارم آفس چلا گیا تھا۔ دھڑکن یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ چلیں دانین۔ شاذم کالج جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ دانین نے اسے ایک نظر دیکھا، پھر نظریں پھیر لیں۔ شنایا کی شادی ہو چکی تھی، اس کا کوئی موڈ نہیں تھا شاذم کے ساتھ اکیلے کالج جانے کا۔ مجھے نہیں جانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دانین نے غصے سے دانت پیستے کہا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب نے اسے حیرت سے جاتے دیکھا تھا۔ شاذم نے غصے سے مٹھیاں بھینجی اور کالج کے لیے نکل گیا تھا۔ جانتا تھا اسے کل رات کا غصہ ہے، ابھی وہ نہیں سنے گی، اس لیے وہ خاموشی سے کالج چلا گیا۔ رانیہ نے ناشتے کی ٹیبل پر اعلان کر دیا تھا کہ وہ آج سکندر ولا جا رہی ہے۔ عرش اور رئیس نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، پر آبرو کی وجہ سے رانیہ نے وجہ بتانا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ وہ ابھی فی الحال عرش اور دھڑکن کے متعلق آبرو کو نہیں بتانا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے لندن ایک رپورٹ بھیج دینی تھی۔ ارمان کو تو سب پتا تھا، وہ عرش کا صرف کزن نہیں دوست بھی تھا، عرش کے ہر راز سے واقف۔ لیکن آبرو نے ایزل حیات اور حیا کو ساری بات بتا دینی تھی، اور رانیہ نہیں چاہتی تھی رشتہ پکا ہونے سے پہلے یہ بات باہر نکلے۔ شاہزین کی آنکھ شنایا کی گرم سانسوں کی تپش سے کھلی۔ شنایا تقریباً شاہزین کے اوپر چڑھی مزے سے سو رہی تھی۔ اس نے
سرشاری سے مسکرا کر اپنی کم عمر خوبصورت بیوی کے حسین نقوش پر نظریں ٹکا دیں، جو سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ شاہ حسین نے اس کی برہنہ کمر پر ہاتھ پھیرتے اس کے ساتھ گزاری 2 راتوں کو سوچا۔ صرف شاہ حسین نہیں، وہ بھی شاہ حسین کے لیے جنونی اور پاگل تھی۔ شاہ حسین جیسے جیسے اس سے اپنے حق لیتا، وہ چپ چاپ درد سہتے اسے اس کے حقوق دیتی رہی تھی۔ کل رات تو شاہ حسین نے اس کی جان ہلکان کر دی تھی، پر شنایا نے اس کی ناراضگی کے ڈر سے ایک بار بھی اسے نہیں ٹوکا تھا۔ شاہ حسین کی گہری نگاہیں اس کے حسین نقوش کو حفظ کر رہی تھیں۔ شنایا نیند میں شاہ حسین کا لمس اپنی کمر پر محسوس کرتے ہلکا سا کسمسائی، تو شاہ حسین اسے بیڈ پر کرتے خود اس کے اوپر آیا۔ شنایا نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر مسکرا کر شاہ حسین کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ کل رات سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا؟ شاہ حسین کے ہاتھ اس کی دھڑکنوں کو چھو رہے تھے۔ اس کے نروٹھے پن سے کیے گئے سوال پر شاہ حسین کا قہقہہ کمرے میں گونجا۔ یہ وہ بھوک ہے میری جان، جو ہر وقت بڑھتی ہے، پوری کبھی نہیں ہوتی۔ شاہ حسین نے نرمی سے اس کے ماتھے اور آنکھوں پر ہونٹ رکھے تھے۔ آپ بہت بے شرم ہیں۔ شنایا نے شاہ حسین کے برہنہ سینے پر مکہ جڑ دیا، کیونکہ شاہ حسین پھر سے رات والے موڈ میں آ رہا تھا۔ شنایا جان، اس کام میں بے شرم ہو کر ہی مزہ آتا ہے۔ شاہ حسین نے شنایا کے ہونٹوں پر نرمی سے ہونٹ رکھے تھے۔ لیکن شاہ، آپ کی قربت مجھے جھلسا دے گی، کتنی آگ بھری ہے آپ میں۔ قربت میں شاہ حسین کا جسم بہت ہیٹڈ ہو جاتا تھا۔ یہ بات شنایا نے 2 راتوں میں محسوس کر لی تھی۔ اس کے جسم کی ہیٹ سے شنایا کو لگتا تھا وہ مر جائے گی۔ شاہ حسین کا پھر سے قہقہہ کمرے میں گونجا تھا۔ بہت آگ بھری ہے، یہ ساری آگ میں تم میں ٹرانسفر کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ حسین نے نیچے ہوتے شنایا کے بیلی بٹن پر اپنے دانت گارے تھے۔ شنایا نے درد سے سسکی بھری تھی۔ شاہ حسین کی آنکھوں میں خماری دیکھتے شنایا نے اسے التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ نہیں میری جان، مجھے جب جب تمہاری طلب ہوگی تم پوری کرو گی۔ شاہ حسین اس کی دھڑکنوں پر بے دردی سے دانت گارے وہاں نشان چھوڑنے لگا۔ شنایا نے گہرے سانس بھرتے شاہ حسین کو پیچھے بالوں سے پکڑتے خود کو مکمل اسے سونپ دیا تھا۔ دھڑکن یونیورسٹی پہنچی اور سیدھا لائبریری آئی، جہاں کنزا سنجیدگی سے بیٹھی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ کنزا کی بچی شادی میں کیوں نہیں آئی؟ دھڑکن نے اس کے سر پر کتاب ماری اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کنزا نے چونک کر دھڑکن کی طرف دیکھا۔
طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کنزا سنجیدگی سے کہتے اپنے سامنے رکھی کتاب پر جھک گئی۔ دھڑکن نے حیرت سے کنزا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اداسی تھی۔ خیریت؟ دھڑکن نے بک سامنے ٹیبل پر رکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کنزا نے نظریں چراتے سامنے رکھی کتاب پر سر جھکا لیا۔ دھڑکن کو کچھ غلط احساس ہوا تھا، پر وہ فی الحال کے لیے نظر انداز کر گئی۔ پر لائبریری سے نکلتے ہی اس نے کنزا کا بازو پکڑا اور اسے کھینچتے ایک خالی کلاس میں لے گئی۔ کنزا جانتی تھی دھڑکن اس کی متورم آنکھیں دیکھ چکی ہے، اس لیے اب وہ کنزا سے پوچھ کر رہے گی، سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ بتاؤ مجھے کیا پرابلم ہے؟ دھڑکن نے کنزا کو ایک چیئر پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ کر پوری طرح کنزا کی طرف متوجہ ہوئی۔ کنزا جیسے خود موقع کی تلاش میں تھی، وہ دھڑکن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دھڑکن اس کے رونے سے پریشان ہو گئی۔ کنزا میری پیاری دوست، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ دھڑکن نے اسے سامنے کرتے اس کے آنسو صاف کیے۔ دھڑکن مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کنزا کہتے ہی پھر سے دھڑکن کے ساتھ لگ کر سسکنے لگی۔ گناہ؟ کون سا گناہ؟ دھڑکن کا دل انجانے خوف سے دھڑکا تھا۔ کنزا آہستہ سے سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنی متورم گلابی آنکھیں اٹھا کر دھڑکن کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے اس کا دایاں مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دھڑکن، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، میں نے زنا کر لیا۔ دھڑکن، کنزا ہچکیوں سے کہتے دھڑکن کا ہاتھ تھامے رونے لگی تو دھڑکن کو لگا اس کے سر پر ساتوں آسمان گر گئے ہیں۔ دھڑکن کا رنگ ایک دم لٹھے کی مانند سفید پڑا تھا۔ کنزا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ دھڑکن نے دھڑکتے دل سے اپنا ہاتھ کھینچتے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں دھڑکن، میں نے خود پر داغ لگا لیا۔ کنزا اپنے بال نوچنے لگی۔ دھڑکن نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اس کا دل چاہا کنزا کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر دے۔ کون ہے وہ؟ بولو کنزا، کون ہے وہ؟ دھڑکن کے آنسو نکل کر گالوں پر پھسلے تھے۔ اسے اپنی پیاری دوست پر ترس بھی آیا تھا اور غصہ بھی۔ دھڑکن کے سوال پر کنزا نے ہچکی لیتے ہراساں آنکھوں سے دھڑکن کی طرف دیکھا۔ دانیال، کنزا نے اٹکتے لہجے میں کہا تو اب کی بار دھڑکن کے پیروں سے زمین نکلی تھی۔ وہ ہکی بکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے کنزا کو دیکھنے لگی۔ آنسو اس کے جواب پر آنکھوں میں سٹل ہوئے تھے۔ جاری ہے۔ اوکے جی ریڈرز، آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ کو مجھے کامنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی میں ٹویسٹ آ چکا ہے اور ابھی تو عرش اور دھڑکن کی سٹوری میں بھی ٹویسٹ آئے گا، اور دین ابھی تو اس سے پہلے شاذم، تنین اور ارمان کی سٹوری میں بھی ٹویسٹ باقی ہے۔ اللہ حافظ۔